السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل اردو درخشہ اکیڈمی میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو چلیے آج سے نیا بیچ شروع کر رہا ہوں 2024 تا 25، اس لیے آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ تو اردو درخشہ میں سب سے پہلا چیپٹر آپ کا حمد خدائے عز و جل ہے۔ کیا ہے؟ جو 10ویں کلاس میں پڑھائی جاتی ہے، جس کتاب کا نام ہے اردو درخشہ۔ کیا ہے؟ حصہ دوم، اردو درخشہ حصہ دوم۔ اس میں سب سے پہلا نظم جو حمد ہے وہ کیا ہے؟ حمد خدائے عز و جل، یہ ہے۔ اس میں سوال و جواب آپ کا جو ہے، پہلے سوال آپ کا جو اس میں کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئی؟ کیا؟ شبنم کمالی کب پیدا ہوئی؟ تو جواب اس کا ہے شبنم کمالی 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ کب؟ 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ پھر اس کا دوسرا سوال آپ کا ہے شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ کیا؟ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے اس کا شبنم کمالی سیتا مڑھی ضلع کے پوکھریرا گاؤں میں پیدا ہوئے۔ کیا؟ ضلع کا نام کیا ہے؟ سیتا مڑھی۔ ضلع کا نام ہے سیتا مڑھی اور گاؤں کا نام پوکھریرا۔ کیا؟ پوکھریرا۔ سمجھے؟ آگے سوال اس کا ہے آپ کا شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ جواب میں ہے شبنم کمالی کا انتقال 2004 یا 2006، 2006 یا 2004 میں ہوا تھا، یعنی کنفیوز ہے 2006 میں ہوا یا 2004 میں ہوا۔ سمجھے؟ پھر آگے سوال آپ کا ہے کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ کائنات کے معنی ہے دنیا۔ کیا ہے؟ دنیا، یعنی تخلیق کے معنی پیدا کرنے والا، تخلیق پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ سمجھے؟ تو کیا ہے کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ تو کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی۔ کیا ہے؟ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کی۔ چلیے آگے سوال دیکھتے ہیں آپ کا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں سوال میں انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ انسان کی پریشانی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ جواب ہے انسان کی مشکلوں کا حل اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ پھر آگے سوال آپ کا شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو جواب ہے شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا۔ یہ آپ کے سبجیکٹیو سوالات آپ کے کیا حمد خدائے عز و جل میں ہے۔ چلیے اب اس کے کچھ آگے اصطلاحات ہیں، تو اصطلاحات دیکھتے ہیں۔ پہلے اصطلاحات ہے، دیکھیے پہلا کیا ہے؟ حمد۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کسے ہے؟ جس نظم میں خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، یعنی جس نظم میں خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ کیا؟ نظم کا الٹا نثر ہوتا ہے۔ کیا؟ نظم کا الٹا نثر۔ نظم کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ ازداج کو بولتے ہیں نثر۔ نظم جس کویتا، ہندی میں نظم کیا بولتے ہیں؟ کویتا بولتے ہیں، اور نثر کہانی۔ سمجھ گئے؟ نظم بولتا ہے نثر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد جس نظم میں خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ پھر آگے آپ کا ہے نعت، جس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ جس نظم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، تعریف و توصیف بیان کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر آگے ہے آپ کا منقبت۔ کیا ہے؟ منقبت کہتے ہیں جس نظم میں بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں۔ جس نظم میں بزرگان دین، خلفائے راشدین، خلیفہ اور اولیاء اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں قصیدہ، جس نظم میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ بیان کی جائے۔ کیا؟ جس نظم میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ بیان کی جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ قصیدہ بولتے ہیں۔ پھر آگے آپ کا سوالات ہے مناجات۔ کیا ہے؟ مناجات کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، جس نظم میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائے، یعنی دعا مانگی جائے، اس کیا بولتے ہیں؟ مناجات ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آپ کا آگے ہوگا کیا ہے؟ پہلا ہے حمد، جس نظم میں خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ پھر نعت، جس نظم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ جیسے منقبت، جس نظم میں بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء اللہ کی تعریف بیان کی جائے۔ قصیدہ، جس نظم میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ بیان کی جائے۔ آگے مناجات، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کا کہ یہاں سے کچھ آبجیکٹیو سوالات ہیں۔ دیکھیے آپ معروضی سوالات ہیں۔
پہلا سوال ہے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا، حسن رضا، علی رضا، سہل رضا۔ تو اس کا صحیح جواب جو آپ کو کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہوگا مصطفیٰ رضا۔ کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا۔ پھر آگے سوالات آپ کا ہے، یہ سے سوالات ہے، شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ مصرے میں کتنے لائن ہوتے ہیں؟ شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 3، 2، 1، 4۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہوگا شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو 2 مصرے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 2 مصرے ہوتے ہیں۔ پھر آگے سوال آپ کا، نظم حمد میں کس کی تعریف کی گئی ہے؟ نظم حمد میں کس کی تعریف کی گئی ہے؟ نبی کی، رسول کی، فرشتہ کی، خدا کی۔ تو نظم میں کس کی، حمد میں کس کی تعریف ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا کیا ہے؟ خدا کے۔ حمد میں کس کی تعریف ہوتی ہے؟ خدا کی۔ پھر آگے سوال ہے آپ کا، ابھی چاہیے کمالی کب پیدا ہوا؟ شبنم کمالی کب پیدا ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہوگا 1938، 1939، 1940، 1941۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا 1938۔ کیا ہے؟ 1938 عیسوی۔ پھر آگے سوال ہے شبنم کمالی کس ضلع میں پیدا ہوئی؟ کس ضلع میں؟ سیتامڑھی، مدھوبنی، دربھنگا، سمستی پور۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہوگا سیتامڑھی۔ کیا؟ سیتامڑھی۔ پھر آگے سوال آپ کا ہے آکاش کا مترادف کیا ہوگا؟ مترادف میں پریاواچی شبد، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتا ہے۔ آکاش کے مترادف کیا ہے؟ زمین، آسمان، سورج، چاند۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا آسمان۔ آکاش کا مترادف کیا ہے؟ آسمان، آسمان ہے۔ پھر آگے سوال ہے آپ کا، آپ کے نصاب میں شامل حمد کے شاعر کون ہے؟ یعنی حمد کے مصنف کون ہے؟ حمد کے رائٹر کون ہے؟ شبنم کمالی، سہیل عظیم آبادی، قمر جہاں، غالب۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا شبنم کمالی۔ کیا؟ شبنم کمالی۔ پھر آگے سوال ہے آپ کا، انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ انسان کی مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ نبی ہے، انسان ہے، خدا ہے، بادشاہ ہے۔ تو کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا خدا ہے۔ پھر آگے سوال آپ کا، حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ یعنی لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے حمد کے کیا معنی تھے؟ خدا کی تعریف، رسول کی تعریف، اولیاء کی تعریف، کوئی نہیں تھی۔ اس کا صحیح جواب کا جو ہو جائے گا خدا کی تعریف۔ کیا؟ خدا کی تعریف ہے۔ پھر آگے ہے اس نے حمد میں ذوالجلال کس کے لیے آیا؟ حمد میں ذوالجلال کس کے لیے؟ اولیاء کے لیے، بزرگ کے لیے، والد کے لیے، خدا کے لیے۔ اس کا صحیح جواب کا جو ہو جائے گا خدا کے لیے۔ کیا؟ خدا کے لیے۔ پھر آگے سوال ہے حمد کا مترادف کیا ہے؟ حمد کا مترادف کیا ہے؟ ثنا، شنا، ثنا، تعریف۔ اب اس 2 منٹ، بس 2 منٹ اب کیا ہے؟ ثنا۔ اس کا صحیح جواب کا جو ہو جائے گا دیکھیے ثنا کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب کا سے ثنا سے جگہ، سین سے غلط ہے، سواد سے بھی غلط ہے، تعریف بھی غلط ہے۔ اس کا صحیح جواب کا جو ہوگا حمد کا مترادف ثنا۔ سمجھ گئے؟ یہ صحیح جگہ ثنا۔ پھر آگے سوال ہے آپ کا، بزم کائنات میں خدا کا کیا ہے؟ بزم کائنات، کائنات میں نا دنیا میں خدا کا کیا ہے؟ عکس، نقش، بخش، اشک۔ اس کا صحیح جواب کا جو ہو جائے گا عکس۔ کیا ہو جائے گا؟ عکس۔ یہ آگے سوال ہے آپ کو، باب فیض سے 2 جہاں کو کیا ملتا ہے؟ 2 جہاں، دنیا و آخرت میں کیا ملتا ہے باب فیض سے؟ باب کا جمع ابواب، ہوا، پانی، کھانا، رزق۔ جو آپ کے حمد میں آیا ہے وہ رزق ہے۔ کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب کا کیا ہو جائے گا؟ رزق۔ پھر آگے سوالات ہے آپ کا، نور کی ضد کیا ہوگی؟ نور کی ضد، ضد میں الٹا۔ دیکھیں ضد 3 طرح سے آتا ہے، ایک ضد آئے گا، ایک ازداد آئے گا، ایک متضاد۔ متضاد تینوں کے معنی الٹا پوچھ رہے ہیں، سمجھے؟ تو ضد، نور کی ضد کیا ہے؟ الٹا کیا ہے؟ ظلمت، روشنی، اندھیرا، کالا۔ تو اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا نور کی ضد کیا ہوگی؟ ظلمت۔ کیا؟ ظلمت۔ پھر آگے سوال ہے اجزا کے مترادف کیا ہوگی؟ اجزا کے مترادف پریاواچی شبد کیا ہوں گے؟ ذلہ، جل، اجل، عجل۔ اس کا صحیح جواب کا جو ہو جائے گا اجزا کا مترادف کیا ہوگا؟ جل، جیم سے۔ کیا؟ جل۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کے ویڈیو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، پسند آئے ہوں گے۔ لائک کر، سبسکرائب کر اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ چلیے تب تک خدا حافظ۔